ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نوری حیدرآباد باب العلم نوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے مسئلہ نمبر 128 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے نفل کا حکم، اور یہ مسئلہ سورۃ الانفال سے منتخب آیات میں پہلا مسئلہ ہے، اور اسی آیت کریمہ سے سورہ انفال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے، انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ یہاں نفل مال غنیمت کے معنی میں ہے، اور بھی کئی معنی آتے ہیں جس کو ہم تفسیر کے ضمن میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے اس کا معنی دیکھ لیجئے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے انفال اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہوا۔ اس کے بعد صاحب کتاب اس کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نفل کے معنی کی تحقیق کی۔ نفل کہتے کسے؟ چونکہ انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور آیت میں انفال کا ہی لفظ آیا ہے۔ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفل لغت میں زیادہ کو کہتے ہیں، یعنی زیادتی کو کہتے ہیں۔ جو چیز مخصوص سے زائد ہو اس کو نفل کہتے ہیں۔ اسی لیے نمازوں میں سے نفلی نماز کو نفل سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ نفلی نمازیں فرائض پر زیادتی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نماز فرضوں سے زائد ہوتی ہے۔ تو نفل کا لغوی معنی ہے زیادتی، اور اسی زیادتی کی مناسبت سے نفلی نماز کو نفل کہتے ہیں۔ حضرات فقہاء اکرام کے ہاں یہ لفظ یعنی نفل کا لفظ کبھی تو مال غنیمت پر بولا جاتا ہے، یعنی اس لفظ کو مال غنیمت پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی مخصوص سے زائد ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین اور کلمے کو بلند کرنا جہاد کا مقصود اصلی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور دین کو بلند کرنا، یہ جہاد کا اصلی مقصد ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، جب دو لشکروں میں جنگ ہوتی ہے تو جو لشکر شکست خوردہ ہوتا ہے اس کے مال و اسباب فاتح کے قبضے میں آتے ہیں، تو یہ مال غنیمت ہے۔ تو یہ اصل مقصود سے زائد چیز ہے، اسی لیے مال غنیمت کو بھی نفل کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے مال غنیمت کو نفل کہنے کی، یا پھر یوں کہیں کہ یا مال غنیمت کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی امتوں کے لیے یہ حرام تھا، اسے اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ زائد چیز اللہ تعالیٰ نے دی اور اپنی طرف سے اس نے ایک زائد عطیہ کیا ہے، تو یہ ایک دوسری وجہ ہے۔ گزشتہ امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے قانون یہ تھا کہ دشمن سے جو مال و اسباب غنیمت کے طور پر حاصل ہوں اس کو ایک مقام پر جمع کر کے جلا دیا جائے، لیکن اس امت پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ تو گویا گزشتہ امتوں کی بنسبت یہ چیز مسلمانوں کے لیے زائد ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک عطیہ ہے جو اس امت کو عطا فرمایا گیا۔ تو دو قسم کی توجہ ہوئی کہ مال غنیمت کو نفل کیوں کہا جاتا ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ تو اب تک جو گفتگو تھی وہ اس سلسلے میں تھی کہ نفل مال غنیمت کو نفل کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ نفل اس انعام کو بھی کہتے ہیں جو امام
یعنی لشکر کا جو امام ہے وہ کسی مجاہد کے لیے معرکے میں شمولیت پر مقررہ حصے سے زائد دینے کی شرط لگاتا ہے، یعنی نفل کا معنی انعام بھی ہے۔ امیر لشکر کسی مجاہد کے لیے یہ کہے کہ اگر تم اس قدر جواں مردی سے لڑو گے تو تمہیں مال غنیمت کا جو مقررہ حصہ ہے اس سے زائد دیا جائے گا، اس سے زائد بطور انعام تمہیں دیا جائے گا، تو اس انعام کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ مثلا امام لشکر یوں کہے کہ جس نے دشمن کے کسی فرد کو قتل کر دیا اسے مقتول کے جسم پر لگی ہوئی ہر چیز مقررہ حصے کے علاوہ دی جائے گی، یا کسی فوجی جتھے کو امام کہتا ہے کہ جو تمہارے قبضے میں آ جائے وہ تمہارا ہوگا، یا اس میں سے تمہارے لیے نصف یا چوتھائی ہوگا۔ امام اگر اس قسم کا وعدہ کرتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے دو اقوال میں سے ایک اس کے خلاف ہے، یعنی اگر اس قسم کا وعدہ امیر لشکر نے کیا یا لشکر کے امام نے کیا تو ہمارے یہاں تو یہ وعدہ پورا کرنا لازم ہے، لیکن امام شافعی کے اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو ہمارا قول ہے، یعنی دینا لازم ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دینا لازم نہیں ہے۔ تو گفتگو یہ ہوئی کہ نفل مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں اور نفل اس انعام کو بھی کہتے ہیں جو امام لشکر کا امیر کسی مجاہد کے لیے بطور شرط مقرر کر دے، تو دونوں قسم کی چیزوں پر نفل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب آگے آئیے، مفسرین اکرام نے آیت مذکورہ کے شان نزول میں مختلف واقعات اور وجوہات ذکر فرمائی ہیں۔ یہ جو آیت ہے یسألونک عن الانفال، جس کی ہم ابھی تلاوت کریے، اس کے شان نزول میں کئی واقعات ذکر کیے ہیں اور کئی وجوہات ذکر کی ہیں، کئی معنی بتائے ہیں۔ اب ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ ذکر کی گئی ہے، یہ شان نزول کے بارے میں، کہ مسلمانوں کے مابین غزوہ بدر کی غنیمتوں کی تقسیم میں اختلاف ہو گیا۔ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کی تقسیم میں اختلاف ہو گیا کہ انہیں کیسے تقسیم کیا جائے، اور انہیں مہاجرین تقسیم کریں یا انصار تقسیم کریں، یہ اختلاف ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا، یعنی لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ انہیں فرما دیں کہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہیں، ان کے سوا کسی دوسرے کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک شان نزول ہے۔ اس شان نزول کے اعتبار سے آیت کریمہ میں جو مذکور لفظ انفال ہے، اگر یہ شان و نزول مراد لیں غزوہ بدر والا، تو پھر آیت میں جو لفظ انفال آیا ہے یسألونک عن الانفال، تو یہاں پر انفال سے مراد یہ مال غنیمت ہوگا۔ بس اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول کی ملک ہے، مجاہدین کا اس کی ملکیت میں کوئی دخل نہیں، تو پھر یہ آیت منسوخ ہو جائے گی، اور اس کا ناسخ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہوگا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، یہ پوری آیت، کیونکہ اس میں مال غنیمت کا حقدار جو ہے اہل ایمان، جو ذوی القربہ وغیرہ، ان تمام لوگوں کو مال غنیمت کا حقدار بنایا گیا ہے۔ تو اگر اس آیت کا معنی یسألونک عن الانفال، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ غنیمت کا مال صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ملک ہے اور مجاہدین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اس آیت کا یہی معنی ہوتا ہے، تو پھر یہ آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم جو 10ویں پاری کی آیت ہے، اس سے یہ یہاں والی آیت یہ منسوخ ہو جائے گی، جیسا کہ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بطور نص بیان کیا ہے۔ یہ کس صورت میں تھا؟ جبکہ اس سے مراد مال غنیمت لیں۔
اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اختیار میں ہے، کیونکہ آپ ہی امام ہیں، اور غنیمتوں کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ امام ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر بلا شک یہ آیت مذکورہ باقی رہے گی، یعنی اس کا حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا شان نزول تھا۔ دوسرا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص زیادہ بہادری دکھائے گا اور جوہ مردی سے لڑے گا اور زیادہ مشقتوں کا سامنا کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، یعنی مقررہ حصے کے علاوہ بھی بطور انعام ملے گا۔ اس شرط کے بعد چند نوجوان صحابہ نے خوب داد شجاعت دی، حتیٰ کہ انہوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنا لیا۔ پھر ان نوجوانوں نے انعام کا مطالبہ کیا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ مال غنیمت بہت کم مقدار میں ہاتھ آیا۔ اس پر عمر رسیدہ اور ان لوگوں نے جو جھنڈوں کو تھامے ہوئے تھے، جو لوگ عمر رسیدہ تھے اور وہ جو میمنہ میسرہ جو مختلف قسم کے جنگ کے لشکر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو جو جھنڈوں کو تھامے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے جوانوں، کن سے؟ جو لوگ انعام کا مطالبہ کر رہے تھے اور جو بڑی جوہ مردی سے لڑے تھے، کہ اے جوانوں، ہم تمہاری پشت پناہ تھے، ہم وہ ہیں کہ اگر تمہیں ہزیمت اٹھانا پڑتی تو پھر تم کو ہمارا ہی سہارا لینا پڑتا، یعنی ہمارا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ان بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ، مال غنیمت بہت کم مقدار میں ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، اگر آپ نے ان نوجوانوں کو ان کے انعامات دے دیے جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا تو آپ کے دوسرے ساتھی محروم ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کشاف میں اسی طرح مذکور ہے۔ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ان سب کے درمیان برابر تقسیم کر دیا، یعنی نوجوان آئے اور انہوں نے انعام کا مطالبہ کیا تو عمر رسیدہ افراد نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درمیان برابر مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ امام کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے وعدے پورے کرے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے، کیونکہ حضور نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص بہادری دکھائے گا تو اسے انعام دیا جائے گا، یعنی مقررہ حصے سے زیادہ دیا جائے گا، لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر تقسیم کر دیا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امام کے لیے اس وعدے کو پورا کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور امام شافعی کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس شان نزول کو دیکھا جائے تو انفال کا معنی یہ ہوگا کہ وہ انعامات جو امام نے کسی مجاہد کے لیے مقررہ حصے سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہو، اور اس صورت میں یہ آیت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمارے خلاف حجت بن جائے گی۔ یعنی یہ شان نزول اگر پیش نظر ہو تو یہاں پر الانفال جو لفظ ہے، اس انفال سے مراد وہ انعامات ہوں گے جو امام کسی مجاہد کے لیے جو ہے وعدہ کرتا ہے، اور اس صورت میں یہ آیت کریمہ امام شافعی کی ہمارے خلاف حجت بن جائے گی۔ یہ دو شان نزول ہو گئے۔ پہلے شان نزول کا تقاضا یہ تھا کہ الانفال مال غنیمت کے لیے ہے، اور دوسرے شان نزول کا تقاضا یہ ہے کہ یہ الانفال جو ہے یہ انعامات کے لیے ہے۔ تیسرا قصہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، تیسرا قصہ شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے جسے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میرا بھائی عمیر قتل کر دیا گیا اور میں نے سعید بن عاص کو قتل کر ڈالا اور اس کی تلوار قبضے میں کر لی، اور میں وہ تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی، حضور یہ تلوار آپ مجھے ہبہ کر دیں، مجھے عطا فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تلوار نہ تیری ہے اور نہ ہی میری ہے،
اسے ہاتھ سے پھینک دو۔ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ سے پھینک دیا، لیکن میرے دل میں جو صدمے کی کیفیت تھی، یعنی اس بات کی کہ ایک تو میرا بھائی قتل کر دیا گیا، دوسری یہ کہ تلوار پھینکنے کا حکم دے دیا گیا، میں اس صدمے کی کیفیت میں کچھ ہی دیر دور گیا تھا کہ سورۃ الانفال نازل ہو گئی۔ پھر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے تلوار کے بارے میں سوال کیا تھا، تو نے مجھ سے تلوار کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اس وقت اس کا معاملہ، تلوار کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں دیا گیا تھا، اور اب وہ میرے اختیار میں ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کی ملکیت اللہ مجھے عطا نہیں کیا تھا، اور اب اللہ مجھے مالک بنا دیا ہے۔ اب تم جاؤ اور اسے اپنی ملکیت میں لے لو۔ مفسرین اکرام نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ اس واقعے اور قصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قتل قتیلا فلہ سلب کی تفصیل کا اعلان نہیں فرمایا تھا، یعنی نفل کا معنی انعام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ انعام دینے کا آپ نے اعلان ہی نہیں فرمایا تھا۔ انعام تو اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ امیر لشکر یا امام پہلے سے اعلان فرما دے، لیکن اس موقع پر پورا شان نزول ہم نے پڑھا، اس میں انعام دینے کا یا انعام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منقول نہیں ہے۔ تو اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من قتل قتیلا فلہ سلب، مطلب یہ ہے جو کسی کو قتل کرے تو مقتول کا جو ساز و سامان ہے وہ قاتل کے حوالے ہے، یعنی قاتل اس کا مالک ہو جائے گا، ایسا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ یعنی نفل کا معنی یہاں پر انعام نہیں لیا جا سکتا اس شان و نزول کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ انعام دینے کا آپ نے اعلان ہی نہیں فرمایا، لہذا بلا شک انفال اس وقت غنیمت کے معنی میں ہوگا، اور مقتولین یعنی قتل ہونے والوں کے جسم کے ساتھ ہتھیار وغیرہ جسے سلب کہتے ہیں یا سلب کہتے ہیں، وہ تمام مال غنیمت پانے والوں کے لیے مشترکہ ہوگا۔ اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تلوار عطا نہ فرمائی تھی، اور جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو امام کے لیے غنیمت کے مال میں اختیار ظاہر ہو گیا، جس کی بنا پر وہ مال غنیمت جس کو چاہے تقسیم کر سکے۔ یہ اختیار اس آیت کریمہ کے ذریعے عطا فرما دیا گیا۔ امام زاہد علیہ الرحمٰ نے اس قصے کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، سعد ابن ابی وقاص والا قصہ۔ انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بجائے سعد بن معاذ کا نام ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرما دیا تھا کہ جو مجاہد کسی کافر کو قتل کرے گا اس کو اس کا سلب بھی ملے گا۔ امام زاہد کی تحریر کے اعتبار سے انفال اس وقت دوسرے معنی میں ہوگا، بہر تقدیر دوسرے معنی بولتا ہوں انعام کے معنی میں ہوگا، لیکن پہلے جو شان نزول ذکر کیا گیا جس میں سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ تھا تو اس صورت میں یہ مال غنیمت کے معنی میں ہوگا۔ بہرحال یہ شان نزول امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہمارے لیے حجت بنتا ہے۔ کیسے؟ امام شافعی کا قول کیا ہے کہ امام نے جو وعدہ کیا تو امام کے اوپر اس وعدے کو پورا کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ تو پہلا یہ دوسرے نمبر کا جو شان نزول تھا وہ امام شافعی کے قول کی تائید کرتا تھا، لیکن امام زاہد نے چونکہ یہ بھی ذکر کیا کہ حضور نے اعلان فرمایا تھا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ آیت یہ شان نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت ہمارے مذہب کی تائید کرتی ہے، ٹھیک ہے، کما لا یخفی، جیسے کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ 3 روایتیں اب تک ذکر ہو گئیں اس آیت کے شان نزول میں۔ ایک اور روایت اس سلسلے میں آئی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی تھی، ہمارے اور غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام کے مابین نفل کے متعلق اختلاف ہو گیا تھا، یعنی غزوہ بدر میں جو دوسرے صحابہ شریک تھے ان میں اور ہم میں نفل کے متعلق اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف میں کچھ اخلاق سے جو ہے دور یعنی گری ہوئی باتیں بھی ہوئیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نفل ہمارے ہاتھوں سے واپس لے لیا،
اور ان کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا۔ پھر آپ نے تمام مسلمانوں کے درمیان برابر برابر تقسیم فرما دیا۔ اب یہ جو روایت ہے اور پہلی جو روایت ہے، دونوں روایتیں یہ غزوہ بدر سے متعلق ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ روایت دونوں معنی کا احتمال رکھتی ہے، اس میں دو بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ دو معنی کون سے؟ نفل کا معنی مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے، اور وہ انعام بھی ہو سکتا ہے جو امام کسی مجاہد کے لیے غنیمت کے مقررہ حصے کے علاوہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ بہرحال نفل کا کوئی بھی معنی لیا جائے، چاہے آپ اس کا معنی مال غنیمت لو یا پھر انعام لو، کوئی بھی معنی لیا جائے۔ یسألونک عن الانفال کا مفہوم یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے؟ لوگ آپ سے مال انفال کا مفہوم یہ ہوگا، یسألونک عن الانفال کا مفہوم یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے انفال کی تقسیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ انہیں فرما دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ بس تم اختلاف اور باہم آپسی جھگڑا کرتے وقت خوف خدا سے معمور رہا کرو، اللہ کا خوف رکھا کرو۔ تمہاری اخوت یعنی تمہارا بھائی چارہ صرف خدا کے واسطے ہونا چاہیے، اور اپنے درمیان اپنے احوال کی اصلاح کرو، حتیٰ کہ تمہارے احوال الفت و محبت اور اتفاق کے آئینہ دار ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ان احکام میں بھی اطاعت کرو جن کا غنیمت وغیرہ کے متعلق تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اگر تم کامل الایمان ہو یا جب تم مومن ہو۔ تو انفال کا ترجمہ آپ جو ہے کوئی بھی لیجئے، مال غنیمت لیجئے یا پھر انعام لیجئے، دونوں صورتوں میں مفہوم یہی نکلتا ہے۔ تفسیر حسینی میں اس مقام پر لکھا گیا ہے کہ یسألونک عن الانفال، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے یا نہیں۔ یہ تفسیر سیاق کلام اور شان نزول میں ذکر کیے گئے واقعات سے مناسبت نہیں رکھتی ہے، یعنی کلام کا جو سیاق ہے، جو بات چل رہی تھی، اور جو شان نزول اس سلسلے میں بیان کیے گئے، جو واقعات ذکر کیے گئے، ان واقعات سے اس تفسیر کی مناسبت نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ملا جیون علیہ الرحمٰن نے تفسیر حسینی پر گویا کہ ایک قسم کا تبصرہ کیا۔ فرماتے ہیں ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انفال اگر غنیمتوں کے معنی میں ہو تو پھر اس آیت کے وہ احکام قطعیہ ہیں جو عنقریب انشاءاللہ تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الی آخر الآیہ، اس کی تفسیر میں آ رہے ہیں۔ اگر اس کا معنی غنیمت ہو تو پھر آیت کے وہ احکام یہ قطعی ہیں، حتمی ہیں، یقینی ہیں، اور اگر اس کا معنی وہ انعام اور زاہد حصہ ہو جو کسی مجاہد کے لیے امام اعلان کرتا ہے تو وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دینا لازم نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک لازم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم تفاسیر سے نقل کر آئے ہیں۔ لیکن صاحب ہدایہ نے ذکر کیا کہ اگر امام نے اس کی شرط نہیں باندھی کہ جو جوا مردی سے لڑے گا تو اس کو زائد حصہ دیا جائے گا، اگر یہ شرط نہیں باندھی تو پھر ہمارے نزدیک سلب مال غنیمت میں شامل ہوگا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ قتل کرنے والے غازی کے لیے مخصوص ہوگا، وہ مال جو ہے قتل کرنے والے غازی کے لیے مخصوص ہوگا۔ صاحب ہدایہ کا یہ لکھنا ہماری بیان کردہ تحقیق کے خلاف جاتا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ مقتول سے حاصل شدہ تمام چیزوں کو انعام میں نہیں رکھا جائے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ بقیہ مجاہدین کا حق الگ کیا جائے، اور نفل کی ملکیت تب ثابت ہوگی جب اسے دارالاسلام میں لایا جائے۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سلب وہ چیزیں ہیں جو مقتول کے جسم پر لگی ہوتی ہیں، یعنی اس کے کپڑے، ہتھیار، سواری اور سواری سے متعلقہ جو چیزیں، ان کے علاوہ دیگر اشیاء نفل میں شامل نہیں ہوں گی۔
اور یہ بھی لکھا کہ انعام کا اعلان کرنا تنفل یا تنفیل بھی ان باتوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے بطور استحباب جنگ کی تحریض یعنی جنگ پر ابھارنا، جنگ کی تحریض ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس قول یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال سے ثابت ہوتی ہے۔ ھذا ما فی، یہ مسئلہ نمبر 128 تھا جو اللہ کی توفیق سے پورا ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ مسئلے کو آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔